بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آج آپ کی خدمت میں بہت ہی ایک اہم مسئلے پہ گفتگو کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں نے سچی بات یہ ہے کہ مجھے کچھ اس کا اندازہ تو تھا، لیکن جب تحقیق کی تو ایسے پہلو سامنے آئے کہ میں حیران رہ گیا۔ آج کی دنیا کی جو جنگ ہے نا جی، کسی دو ملکوں کی جنگ دو ملکوں کے درمیان محدود نہیں رہتی۔ جہاں جہاں دنیا کے جس حصے میں جس خطے میں آپ کے دشمن کو کوئی بھی فوائد حاصل ہیں، وہاں آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہاں جیسے یہ چھوٹے ملکوں کا بھی یہ رویہ، بڑے ملکوں کا بھی یہی رویہ ہے۔ آج کل آپ آذربائیجان اور آرمینیا کی لڑائی کا پھر تذکرہ سن رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1991 میں جب روس، یہ پہلے تو سب روس کے زیر قبضہ تھے، تو روس نے ان دونوں کو ایک ہی کیا ہوا تھا۔ یاد رکھیے کہ آرمینیا کی جو آبادی ہے بیشتر وہ کرسچین ہے، اور آذربائیجان میں ترکین نسل مسلمان آباد ہے، جن میں زیادہ تعداد اہل تشیع کی ہے۔ اچھا، 1991 جب روس ٹوٹا ہے نا، تو ان کی آپس میں خانہ جنگی شروع ہو گئی دونوں ملکوں کی، اور اس میں کوئی 1994 تک، جب تک یعنی مغربی دنیا نے ڈپلومیٹک انویژن نہیں نا وہاں پر کیا، تو 30,000 یہ لوگ مارے جا چکے تھے۔ جس کے بعد پھر کچھ امن ہوا، تو اس کے بعد ان کی جو حد بندی کی گئی، اس میں نکورو کاراباخ کا جو علاقہ ہے وہ دیا گیا تھا آذربائیجان کو۔ یہ قریباً 1475 کلومیٹر کا علاقہ ہے، لیکن اس میں آرمینین نسل کے لوگوں کی ڈومینیشن زیادہ ہے، جس پر اب یہ جو تھے آذربائیجان والی زیادہ شریف تھے، یا بیچاروں کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، اور ان کو دوسرے یعنی مغربی ملکوں کو حمایت حاصل نہیں تھی۔ اور یہ ہے کہ اس میں چونکہ آرمینیا میں روس کا بہت بڑا اڈا بھی ہے، فضائی اڈا ہے، تو اس لیے روس کی زیادہ حمایت آرمینیا کو حاصل تھی۔ تو اس لیے یہاں انہوں نے نا بہت شرارت کر کے ایک پپٹ سی اپنی باغی حکومت بنائی ہوئی تھی، جو عموماً جو ان کے ساتھ لڑتی رہتی تھی۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے 1988 میں ان کا آپس میں فساد ہوا تھا، پھر 2016 میں ہوا تھا، اور آپ کو پتہ ہے 2016 میں جب یہ جنگ ہوئی تھی تو اتنا تعصب تھا کہ اس میں ایک پاکستانی بچہ بھی شہید کر دیا تھا انہوں نے، جو چیخ کے ان کو کہہ رہا تھا کہ میں تو پاکستانی ہوں، لیکن وہ آرمینین نے اس کو بھی آذربائیجان میں پڑھنے گیا تھا، تو اس کو بھی بیچارے کو شہید کر دیا تھا۔ یہ ناظرین ان کا میں نے تھوڑا سا لڑائی کا منظر بتایا، اور تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ آرمینیا جو ہے یہ الگ تہذیب ہے، بالکل الگ تہذیب ہے۔ یہ جو ٹرکش، یہ جو ہیں آذربائیجانی، یہ الگ تہذیب ہے، یہ ٹرکش ڈومینیشن تہذیب ہے، اور وہ بڑا یعنی قدیم، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو ایک صلیبی سلسلہ ہے اس سے آرمینیا کا تعلق ہے ان کی۔ یہ بھی بڑی وجہ ہے، ماضی میں بھی اسی طرح لڑتے رہے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے یہ آذربائیجان جو ہے نا، یہ وہ ملک ہے جس کے خلاف یہ اکثر جارحیت ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ بیچارے یا خاموش رہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کسی طرح معاملات بات چیت سے ٹل جائیں۔ یاد رکھیے کہ پاکستان کے ساتھ آذربائیجان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ پیچھے آذربائیجان نے پاکستان کو میں ڈیفرٹ پیمنٹ پر پیشکش کی تھی کہ جتنا مرضی آئل اور گیس آپ لیں، جیسا کہ سعودی عرب میں دیا کرتا تھا۔ جب سعودی عرب نے یہ بند کر دیا تو ہمیں آذربائیجان نے پیشکش کی تھی، اور آذربائیجان کے جو صدر ہیں نا علی نوف، یہ پاکستان بھی میرے خیال آ چکے ہیں، اور جناب مشرف بھی ادھر گئے تھے، اور آج کل بھی ہمارے ان سے تعلقات بہت اچھے جا رہے ہیں۔ اچھا ناظرین کرام، یہ تو میں نے تھوڑا سا آپ کو پس منظر بیان کیا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شرارت کیا اصل میں ہو رہی ہے۔ دیکھیے، روس اور انڈیا کے بہت مثالی تعلقات سے آج سے 6 ماہ پہلے تک انڈیا نے تاجکستان میں، آپ کو پتہ ہے نا، اپنا ایک ہوائی اڈا بنایا ہوا ہے۔ ایکچولی وہ وہاں ذیلی ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں سے وہ سینٹرل ایشیا پوری کو آپریٹ کرتا ہے۔ اب جب امریکہ کودا ہے اس لڑائی میں، تو امریکہ ظاہر ہے امریکن اور یورپین ملک جو ہیں وہ آرمینین کی کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ اب آرمینیا میں روس بھی موجود ہے، تو ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح روس اور ترکی کو آپس میں ٹکرا دیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ طیب اردگان اس کی آذربائیجان کی حمایت کرتے ہیں، اب تو پاکستان نے بھی اس کی حمایت کا آرمینیا کے مقابلے میں اس کی حمایت کا اعلان کر دیا، تو سیدھا گروپ بن گیا۔ لیکن روس جو ادھر آرمینیا میں بیٹھا ہے وہ بھی دوست ملک ہے پاکستان کا اور ترکی کا،
تو اب چال یہ چلی گئی ہے کہ کسی طرح روس اور ٹرکی کو دوبارہ لڑا دیا جائے۔ انہوں نے روس اور ٹرکی کے درمیان پہلے بھی غلط فہمی پیدا کی تھی، جب انہوں نے ٹرکی نے ایک جہاز گرا دیا تھا روس کا اور بڑا معاملہ خراب ہوا تھا۔ اب یہ پھر یہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ جو گروپ مرج ہو رہے ہیں نا، چین، روس، پاکستان اور ٹرکی اور اللہ کا بھلا کرے ادھر یہ ہمارا ملیشیا اور انڈونیشیا، اس کو توڑنے کے لیے، اس میں انتشار پیدا کرنے کے لیے ادھر سے را ایکٹیو ہوئی ہے۔ را تاجکستان سے انٹرفیئر کرتی ہے آرمینیا میں اور آذربائیجان میں، اور انہوں نے اپنی وہاں ظاہر تجارتی مراکز وغیرہ بنائے ہوئے جن کے آڑ میں سارا کام کر رہے ہیں، تو وہاں یہ بڑا تعصب پھیلاتے ہیں اس میں قارا باغ میں خاص طور سے۔ اب ہوا یہ ہے تازہ ترین، اب انہوں نے اس کو اتنا گیف کیا، کوشش یہ ہے را کی یعنی انڈیا کی امریکہ کے پشت پناہی سے کہ روس اور ٹرکی جو ٹکرا جائیں آپس میں۔ ظاہر ہے ٹرکی آذربائیجان کی حمایت کے لیے آئے گا، اور روس کا وہاں آلریڈی بہت بڑا اڈا بھی ہے اور روس کے بڑے درینہ تعلقات بھی ہیں آرمینیا سے، تو یہ دونوں کا جھگڑا کرانے میں اب بنیادی کردار جو را کے ذریعے ادا کرایا جا رہا ہے، جن کے انڈین جو ہے نا یہ سوداگر وہاں موجود ہیں، ان کے چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں اور جو ان کے بزنس ہیں وہاں بھی، اس تینوں ملکوں میں، آرمینیا میں بھی ہیں، آذربائیجان میں بھی ہیں، تاجکستان میں بھی ہیں، پورے بلکہ سینٹرل ایشیا میں ہیں۔ تو یہ ان کی چین ہے را کی یہاں سے جو چلتی ہے نا، یہ ان کی موڈس آپرنڈائی ہے۔ وہاں یہ مختلف قومیتوں کے درمیان اختلافات پھیلاتے ہیں، خصوصاً بالخصوص، لیکن جب تو کمیونسٹ راج تھا روس کا تو سب برابر تھے، ان کے لیے تو مذہب کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اب مذہب جو اہمیت اختیار کر گیا، خاص طور سے ایرانی انقلاب کے بعد جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں وہ خاص طور سے نا مذہبی معاملے میں بڑے جذباتی رہتے ہیں، اور کیوں نہ ہوں۔ اور ادھر بھی آپ کو پتہ ہے وہ کرسچن جو ہیں، آرمینیا کا جو کرسچن اینٹیٹی ہے، یہ بہت پرانی ہے، یہ دنیا کے جو 5-4 قدیم ان کے اسکول آف تھاٹس ہیں نا، ان میں ون آف دیم جو تھا وہ آرمینیا کا بھی تھا۔ تو اب اس کو لے کر یہ شاید کیتھولک کرسچنز ہوتے ہیں، تو یہ تو بیچارے بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کو ورگلایا جا رہا ہے اس معاملے میں۔ را کا چونکہ پہلے سے وہاں ایک نیٹ موجود ہے، نیٹ ورکنگ ہے اس کے مکمل، تو اس کے ذریعے آپریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں میں غلط فہمی بناتے ہیں۔ دیگر بھی جو قومیتیں وہاں پہ آباد ہیں نا، وہاں تو درجنوں قومیتیں آباد ہیں، ان کے درمیان منافرت پیدا کر کے ٹینشن کی فضا بنائی ہیں، اس لیے بنائی جاتی ہے کہ سینٹرل ایشیا کے جو ذخائر ہیں اس کے تیل کے اور گیس کے، ان کو وہ آپریٹ ہی نہ ہونے دیں، نہیں تو یہ تو بہت بڑی طاقت بن جائیں گے۔ آپ دیکھیں نا، یہ افغانستان میں فسادات کی جو کیا وجہ ہے کہ یہ جہاں سے ان کی انٹری ہوتی ہے نا، یہ شمالی جس کو ہم کہتے ہیں اتحاد والا جو علاقہ ہے، وہاں سے یہ راستہ بنتا ہے ان کی پائپ لائن کا، تو وہاں پائپ لائن یہ نہیں ڈالنے دے رہے ہیں ان کو، یہی لڑائی کا رویہ رکھتے ہیں طالبان کی اور ان کی شمالی ذات کی، کبھی صلح نہیں ہونے دیں گے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ویسے تو بہت سارے عوامل ہوں گے اور بھی اس میں جو طالبان کے اور یہ مذاکرات حکومت کی کامیاب نہیں، اس میں ایک بڑا جو ہے انڈیا یہ ہے کہ انڈیا یہ نہیں چاہتا کہ سینٹرل ایشیا میں جو اس نے منوپلی اپنی جس حد تک بھی قائم کی ہوئی ہے اس کو دستبردار ہونا پڑے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ان کی اکانومی جو ہے نا وہ ابھی پھنسی رہے، خاصا اکانومی کے سلسلے میں نا وہاں ان کی آئی ٹی جو انڈیا کی ہے، وہاں آئی ٹی انجینئرز وغیرہ آپریٹ کرتے ہیں، اور بھی ان کے بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں۔ ہمارا تو وہ جو بیچارہ یہ نارو والی لستو تھا، ہمیں تو وہ الو بناتا رہا نا کہ پاکستان جناب اسلامی رشتہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ اسلامی رشتہ کتابوں میں تو ظاہر ہے، لیکن اب عملی دنیا میں تو ہے نہیں ہوتا، تو سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کیوں ایسے تعلقات کرتا ہے، یا ہم اس کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ یہ مفادات کی دنیا ہے، معیشت کی دنیا ہے۔ اب یہ بہت سارے عوامل ہو گئے اکٹھے، اب بنیاد پاکستان کو اس لیے کھل کے ترکی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑا، اور اس نے آذربائیجان کی حمایت کا اعلان کر دیا، اور کوشش کر رہے ہیں کہ روس، ترکی اور پاکستان مل کے تو ان کا یہ معاملہ ختم کرا دیں، یہ نکورو کاراباغ کا جو مسئلہ ہے ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے، جبکہ جو دشمن قوتیں ہیں، خاص طور سے انڈیا یا اس کی پشت پناہی کرنے والے جو ملک ہیں، وہ ہرگز ایسا نہیں چاہیں گے۔ اس لیے یہ جنگ جو ہے نا، یہ بظاہر تو چھوٹی سی محدود سی جنگ نظر آتی ہے، لیکن یہ پھیل بھی سکتی ہے اس علاقے میں اگر یہ شیطانی جاری رہی، اور یہ ایک بہت بڑا ٹول ہے یہ جو یہ نیا جو ایمرجنگ
جو گروپ ہے نا اس کے خلاف استعمال کرنے کے لیے یہ نکورو کاراباخ کا مسئلہ جو ہے بہت بڑا ٹول ہے، جس کو جو کھیلیں گے یہ یہاں پہ یہ سینٹرل ایشیا میں یہ کھیل امریکہ کھیلے گا اور آگے اپنے اس پہلوان کو لگا کے کھیلے گا۔ لیکن اگر چین اس میں مداخلت کرتا ہے اور پاکستان اور ترکی سٹینڈ لیتے ہیں اور روس کے ساتھ مذاکرات کی میز میں ان دونوں کو بٹھا کے تو ان کا معاملہ طے کروا دے دے، تو میرا نہیں خیال کہ معاملے میں کچھ زیادہ کامیابی انڈیا کو حاصل ہو سکتی ہے یا امریکہ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز سے ترجمے کے ساتھ جانیے، اپنا تعلق قائم کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔